اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے پہلے گروہ کے بارے میں پڑھا تھا جو کہ مفلحون کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا. آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 5 تک ہم نے کل پڑھا تھا سورہ بقرہ کی. آج جو ہم پڑھنے لگے ہیں وہ آیت نمبر 6 سے لے کر 7 تک. دوسرا گروہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. وہ کون سا ہے؟ کافرون کا. یعنی ایک جو ہم نے روش پڑھی تھی کل وہ کیا تھی؟ وہ مفلحون کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ جو 5 یا 6 چیزیں جو بتا دی گئی ہیں موٹی موٹی، اگر اس کو بھی انسان پکڑ کے چلے تو انشاءاللہ تعالی وہ فلاح پا سکتا ہے. جس میں نمبر 1 یہ تھی جو کتاب قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کتاب دی ہے قرآن، اس میں کوئی شک نہ کرے. جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں دوسری چیز. تیسری چیز جو نماز قائم کرتے ہیں. چوتھی چیز جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. پانچویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی نازل کیا گیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسولوں پر نازل کیا اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور سب سے مین اور امپورٹنٹ بات جو تھی وہ کیا تھی کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آج جو ہم پڑھنے لگے ہیں وہ آیت نمبر 6 ہے جس میں کافروں کے بارے میں، کفر کی جو روش جنہوں نے اختیار کر رکھی ہے ان کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کر رکھی ہے، سواء علیہم برابر ہے ان پر، اانذرتہم آپ انہیں سمجھائیں، ام لم تنذرہم یا آپ انہیں نہ سمجھائیں، لا یؤمنون کہ وہ جو ہے وہ ایمان نہیں لانے والے یا ایمان نہیں لائیں گے. اب اس میں دیکھیے گا، میں آپ کو پہلے بھی یہ چیز بتا چکا ہوں کہ تعویل خاص اور تعویل عام کیا ہوتی ہے جی. تعویل خاص اور تعویل عام. تعویل خاص سے مراد ہے کہ جو بات مخصوص لوگوں سے جس کی مخاطبت ہو. یعنی مخصوص لوگوں سے مخاطبت سے کیا مراد ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا اصحابہ کرام تھے یا اس دور کے جو بھی منافقین تھے یا جو بھی مشرکین تھے، وہ مخصوص لوگ تھے، اس دور کے متعین لوگ تھے. لیکن تعویل عام کیا ہے؟ تعویل عام سے مراد یہ ہے کہ رہتی دنیا تک تمام جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ تعویل عام میں آتے ہیں. تو یعنی ہم جو بھی آیت قرآن کی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے اس کی تعویل خاص بھی پڑھیں گے. اس کی ایک تعویل ہوگی جو خاص ہوگی، جو خاص لوگوں کے بارے میں تھی، اور ایک تعویل اس کی ہوگی جو کہ عام ہوگی، جو ہمارے اور آپ کے لیے ہوگی. اگر آپ نے قرآن کو صرف تعویل خاص میں پڑھا، تعویل عام نہ پڑھا قرآن کا، تو آپ سے قرآن کبھی بھی کلام نہیں کرے گا، کبھی بھی آپ جو ہے وہ اس سے مخاطب نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا ہم ہر آیت کو انشاءاللہ تعالیٰ جس آیت میں تعویل بنتی ہوگی تعویل عام کی پڑھیں گے. باقی یہ کہ تعویل خاص میں تو ہر آیت کی جو ہے وہ تعویل بنتی ہے. اب اس میں جو آیت نمبر 6 آ رہی ہے، میں کافرون کے بارے میں، کفر کی جنہوں نے روش اختیار کر رکھی ہے، میں اس کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ ان کے بارے میں تو سمجھ لیجئے کہ برابر ہے کہ آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں. آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں وہ ہرگز ایمان نہیں لانے والے. یہ کافر انسان کی پہچان ہے. یہ کفر کی روش پہ جو ڈٹے ہوئے ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ آپ انہیں سمجھائیں یا آپ انہیں نہ سمجھائیں وہ ہرگز ایمان نہیں لانے والے. اب یہ تعویل خاص میں کس طرح سے بات ہوگی کہ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جو لوگ تھے ان کو آپ سمجھاتے تھے تو وہ کبھی بھی بات نہیں سمجھتے تھے. اسی طرح سے تعویل عام میں آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ آپ بھی کسی کو قرآن کی طرف بلاتے ہیں
تو وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. آپ اس کو کہتے ہیں بھائی قرآن کی طرف آؤ ذرا دیکھو کیا کہہ رہا ہے قرآن، کیا معاملات ہیں، وہ بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں. اس کے معاملات یہ ہیں کہ جی ہمارے تو بچے ہیں، ہم یہ پڑھ رہے ہیں، ہماری تو ڈگریاں ہیں، ہمارا تو یہ معاملات ہیں. تو آج کا بھی جو مسلمان ہے وہ تقریباً سمجھ لیجئے کہ وہ کفر کے روش پر ڈٹا ہوا ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی، سواء علیہم، ان کے لیے جو ہے وہ برابر ہے، آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہ سمجھائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لانے والے. اب یہ کام بھی جو وہ کر رہے ہیں، تعویل خاص میں بھی جو یہ کام کر رہے تھے یا تعویل عام میں بھی جو یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں جن کو بلایا جاتا ہے، یہ اپنی مرضی سے اس کام کو نہیں کرتے. اب آگے دیکھیے گا اس میں کیا بتایا جا رہا ہے آیت میں، ختم اللہ علی قلوبہم. حقیقت یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر جو ہے مہر کر دی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو کوئی انسان ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ جو اللہ کے کلام سے منہ موڑ سکے. اللہ تعالیٰ اس کے تمام انسانوں کے دلوں کا راغب کر دیں اللہ تعالیٰ تو وہ تمام لوگ ہی قرآن کے کام میں لگ جائیں. لیکن واقعہ یہ ہے کہ جو انسان کفر کی روش اختیار کرتا ہے، جو اس چیز پر ڈٹا ہوا ہے، اب یہاں پہ میں بتا رہا ہوں آپ کو روش. پچھلے گروہ میں جو ہم نے بات کی تھی تو اس میں جو ان کی روش تھی وہ کیا تھی؟ روش کہ مفلحون والی تھی. وہ بات کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے وہ گامزن رہتے تھے اس راہ پر. لیکن ان کے جو معاملات ہیں یہ کسی بھی درجے میں جو ہے بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ایک تو تعویل خاص میں کفر ہو گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. ایک تعویل عام میں جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ آج بھی جو ہے وہ بہت سے ایسے لوگ آپ کو ٹکریں گے جن کو آپ قرآن کی طرف بلائیں گے، کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ کر کے وہ آپ کی بات بھی سننے کے لیے جو ہے وہ گوارا نہیں کریں گے. ایسے لوگوں کے دل پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم. ایسے لوگوں کے دل پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے دلوں پر مہر لگا دیے. وعلی سمعہم، اور ان کی سماعتوں پر، ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیے. وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر غشاوہ، اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے. اب میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ بات کہ دیکھیں انسان اور جانور میں کیا فرق ہے. انسان کا دل ہے، انسان اس سے سوچ بچار کرتا ہے، اس میں خیال آتا ہے، اس میں وسوسہ آتا ہے. لیکن جانور کا جو دل ہے وہ صرف ایک مشین ہے، پمپ کرنے والی ایک مشین ہے. اسی طرح سے انسان کی جو سماعت ہے، انسان بات کو سنتا ہے، بات کو تفکیر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے. اسی طرح سے انسان کی جو بصارت ہے، انسان دیکھتا ہے، دیکھ کے انسان جو ہے اندازہ لگاتا ہے، سوچ بچار کرتا ہے. تو اسی طرح سے انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ انسان اور جانور میں فرق ہے کہ وہ اپنے دل سے سوچ بچار کرتا ہے، کانوں سے سنتا ہے جس طرح سے سننے کا حق ہے، اور اس طرح سے پھر وہ کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے جس طرح سے دیکھنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، وہ اس کو دیکھتا ہے، پرکھتا ہے. تو ایسے لوگوں پر کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کی مہر لگ جائے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اللہ تعالیٰ کے ایسے لوگوں پر کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر بھی مہر کر دیتا ہے، ان کے کانوں پر بھی مہر کر دیتا ہے، اور ان کی آنکھوں پر بھی اللہ تعالیٰ مہر کر دیتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں پردہ، غشاوہ. اور اب یہ دیکھیے گا، اس چیز کو دیکھیے گا دھیان سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو کفر کی روش اختیار کر کے رکھے ہیں، جو آپ کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے بارے میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. پیچھے جو ہم نے پچھلے گروہ کے بارے میں پڑھا تھا اس میں کیا تھا؟ اولئک هم المفلحون. ان کے حق میں جو ہے اللہ تعالیٰ کیا تھا؟ اولئک علی ھدی من ربہم. ان کے حق میں اللہ تعالیٰ ہدایت کا جو ہادی تھا، اللہ تعالیٰ ہدایت دکھانے والا تھا. لیکن یہ جو دوسرا گروہ ہے کفر کی روش اختیار کرنے والوں کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. کہ ایسے لوگوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا عظیم عذاب ہے. پہلے گروہ کے بارے میں دیکھ لیجئے گا دوبارہ سے کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت سنائی، ان کو سرٹیفکیٹ دیا کس چیز کا؟ کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہیں جن میں وہ 6 چیزیں پائی جاتی ہیں. اسی طرح سے دوسرے گروہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ بھی ان کے دلوں کو مہر کر دے گا، ان کی سماعتوں کو مہر کر دے گا، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دے گا. اور یہاں پہ جو الفاظ آ رہا ہے، بہت امپورٹنٹ جو الفاظ آ رہے ہیں وہ کیا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور ان کے لیے کیا ہو جائے گا؟ دردناک، بہت بڑا عذاب جو ہے ان کے لیے ہوگا، عذاب عظیم. اسی طرح سے لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ.
لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں، اب اس میں دیکھیے گا تعویل خاص میں بھی اس طرح کے لوگ تھے، منافق قسم کے لوگ تھے. وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے تو منڈی جھکا کے بڑے اس سے عزت سے احترام سے، ان کی داڑیاں بھی تھیں اور ان کے سارے معاملات اسی طرح کے تھے، اور وہ کیا کہتے تھے، جی ہم آپ پر ایمان لائے، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہمارا آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرماتے، وما ہم بمؤمنین، در حقیقت کیا ہے بات کہ یہ ایمان نہیں رکھتے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تعویل خاص میں. تعویل عام میں آپ بالکل اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں جو ہے وَمِن النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، ہم ہیں مثال کے طور پر، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ایمانداری کا، لیکن یہ ہے، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم اس دن کے لیے ہم کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. ہمارے بھی معاملات انہی کی طرح ہیں کہ ہم کہتے تو ہیں زبان سے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن در حقیقت ہم ایمان نہیں رکھتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم اس پر ایمان رکھتے ہوں اس دن پر، تو کیا ہم اس دن کے لیے کوئی بھاگ دوڑ نہیں کریں گے؟ جیسے کہ پہلے بھی میں آپ کو مثال دے چکا ہوں چھوٹی اور بڑی بہن کی، کہ جو ایک بہن ہے وہ ساری بھاگ دوڑ جو ہے اس کی، وہ کیا کرتی ہے، وہ جاب بھی کر رہی ہے، وہ اسٹڈی بھی کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا کرتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو ایک دوسری بہن ہے وہ اس کے کیا معاملات ہیں، وہ صرف کیا کرتی ہے کہ وہ سارا دن جو ہے وہ ٹیٹیاں لگا کے، ہینڈز فری لگا کے جو سارا دن وہ گانے سنتی رہتی ہے. جب ان کی والدہ ان سے پوچھتی ہیں کہ بھائی تم تیاری کر رہے ہو ایگزام کی، تو دونوں بہنیں کہتی ہیں کہ ہاں ہم تیاری کر رہے ہیں، بالکل ہم تیاری کر رہے ہیں. لیکن ان میں سے حق پر کون ہے؟ ان میں سے حق پر جو ہے وہ بڑی بہن ہے، کیونکہ وہ جاب بھی کر رہی ہے بیچاری، اور رات کو آ کر جو ہے وہ اپنے ایگزام کی بھی تیاری کرتی ہے. چھوٹی بہن جو ہے وہ کیا کرتی ہے، صرف منہ دکھاوے کی بات کرتی ہے. اسی طرح سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، ہمارے بھی معاملات بالکل اسی طرح کے ہیں کہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر بھی ہم جو ہے ایمان رکھتے ہیں. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن ہم ایمان نہیں رکھتے. اگر ہم ایمان رکھتے ہوں، کسی بھی درجے میں ہم ایمان رکھتے ہوں، تو ہم کیا کریں کہ ہم جو ہے اس دن کے لیے کوئی بھاگ دوڑ کریں. آگے فرمایا جا رہا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ جو منافق قسم کے جو لوگ ہیں، تعویل خاص میں بھی ان کی یہ روش تھی، اور تعویل عام میں بھی آپ اس چیز کو دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے ان کی روش. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ باب مفاعلہ ہے، یعنی اس میں جاری ہے کوئی کام. یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ یہ دھوکہ بازی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں ایمان والوں کو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ جبکہ دھوکہ نہیں دیتے الا انفسهم، سوائے اس کے کہ اپنی آپ کو، اپنی نفوس کو جو ہے یہ دھوکہ دیتے ہیں. وما یشعرون، واقعہ یہ ہے کہ یہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے. اگر ان میں شعور پیدا ہو جائے تو یہ مفلحون میں سے ہو جائیں. کفر کی روش اختیار کرنے والے کے بھی معاملات یہ ہیں کہ اگر اس میں شعور پیدا ہو جائے تو وہ بھی مومن ہو جائے گا، وہ بھی ایمان لے آئے گا. تو لہٰذا یہ سارا کام جو ہو رہا ہے یہ غیر شعوریت کے اعتبار سے ہو رہا ہے. اب اس کو تعویل عام میں دیکھیے گا، ہمارے بھی جو معاملات ہیں، جیسے مثال کے طور پر میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں اس بات کو. جیسے ہمارے بھی معاملات یہ ہیں کہ جب ہم بھی یہی کام کرتے ہیں، جب ایمان والوں میں جاتے ہیں تو بڑا اچھے سے، جیسے مثال کے طور پر کوئی خاتون ہے، جب وہ کسی محفل میں جائیں گی ایمان والوں کی، تو وہاں بڑا حجاب کر کے، نقاب کر کے، اور بڑے وہ معاملات ان کے جو اچھے ہوں گے، خوشبو بھی نہیں لگائیں گی وہ. لیکن اس کے برعکس جب وہ کسی شادی بیاہ میں جائیں گے تو وہاں جو ہے وہ چمک بھڑک کے کپڑے ہوں گے، برقع بھی نہیں ہوگا، حجاب بھی نہیں ہوگا، نقاب بھی نہیں ہوگا، اور اس میں خوشبو وغیرہ لگا کے. تو ہمارے بھی معاملات یہی ہیں، ہماری خواتین کے بھی معاملات یہ ہیں کہ جب ایمان والوں میں جاتی ہیں تو بالکل انہی کی طرح ہو جاتی ہیں، اور جب لبرلز لوگوں میں جاتی ہیں تو ان کی طرح کی ہو جاتی ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں ایمان والوں کو، لیکن ہم دھوکہ نہیں دیتے سوائے اس کے اپنے آپ کے. وما یشعرون، وہی بات ہے کہ اگر شعور ہمارے اندر آ جائے تو ہم دھوکہ نہ دیں ان کو. اب یہ دیکھیے گا کہ دھوکے کی جو سب سے بڑی جو یہاں پہ جو مرض بتایا جا رہا ہے اگلی بات میں، وہ کیا ہے، فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ مرض ہے. وہ مرض کیا ہے، وہ سب سے بڑا دیکھیے گا، دو مرض ہوتے ہیں ہر انسان کے دل میں زیادہ تر. وہ کیا ہے، وہ مرض کیا ہے، سب سے بڑا مرض جو پایا جاتا ہے وہ دنیا کی بہت زیادہ محبت. ساری بھاگ دوڑ جو ہے وہ دنیا کے لیے ہو رہی ہے، یہ دنیا کی محبت. ایک مرض تو یہ ہے. اور دوسرا مرض کیا ہے، کردار کی کمزوری. یہ دوسرا مرض کیا ہے
کہ جیسے ابھی اذان ہوئی ہے، ہاں ابھی پڑھتی ہوں، ابھی کرتی ہوں، جیسے نوٹس کے معاملات ہیں، آج بنا لوں گی، کل بنا لوں گی، آج ہو جائے گا، کل ہو جائے گا، ایسے ہو رہا ہے، ویسے ہو رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ سر سے بھی مہلت پہ مہلت مانگی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سے اذان ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، بیٹھے ہیں، ہاں جی ابھی پڑھتی ہوں، کل پڑھتی ہوں۔ یہ ہے وہ منافقت، جو کردار کی کمزوری جس کو کہا گیا۔ اور دوسری جو میں نے بہت بڑی جو میں نے وجہ بتائی آپ کو، جو مرض بتایا، وہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت، وہ ساری بھاگ دوڑ۔ یعنی اس دور میں بھی دیکھا جائے، تعویل خاص میں بھی دیکھا جائے، تو وہ لوگ جو یہ منافقت کی روش جنہوں نے اختیار کی تھی، انہوں نے کیوں روش اختیار کی تھی؟ کیونکہ ان کو اس بات کا ڈر جو ہے وہ لاحق رہتا تھا کہ محمد رسول اللہ کی بات پر اگر ہم نے بیعت کی، اگر ہم ایک ہی طرف کے ہو کے رہ گئے تو ہمیں تو یہاں بیعت کرنا پڑے گی، اور اس میں جو ہے پھر یہ معاملات ہوں گے، ہماری مسندیں، ہماری جائیدادیں ساری لٹ جائیں گی۔ وہ تو آگے چل کے محمد رسول اللہ نے تقاضا کرنا ہے کہ بھائی اپنی یہ چیز بیچو، یہ چیز بیچو، لا کے ہمیں دو، تاکہ ہم جو ہے کوئی اسلحہ خریدیں، کوئی بات خیرات دو، زکوٰۃ دو۔ ظاہر سی بات ہے اسلام میں تو دینا پڑتا ہے، سمجھ آ رہی نہیں؟ تو یہ معاملات ہیں۔ تو وہ اس وجہ سے جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے تھے کہ یہاں تو اخراجات جو ہے وہ ہمارے سارے اخراج، ہماری تو ساری مسنتیں لٹ جائیں گی۔ کسی جنگ کے لیے اگر ان کو دعوت دی جائے گی تو اس میں تو جان کے باندھے ہو جائیں گے، سمجھ آ رہی نہیں؟ تو دنیا سے محبت رکھنے والا انسان جو ہے وہ تو بہت زیادہ، اس سے بھی بڑھ کر جو ہے اپنی جان سے محبت رکھتا ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہنے کا؟ مقصد یہ ہے کہ یہ بہت بڑی جو ہے منافق کی پہچان ہے کہ اس کو دو چیزیں جو ہے اس میں کوٹ کوٹ کر پائی جائیں گی، ایک دنیا سے بہت زیادہ محبت، اور دوسری کردار کی کمزوری۔ بہت زیادہ یہ چیز ہوگی کہ منافق انسان کو آپ دیکھیں گے، آج کا کام کل پہ، کل کا کام پرسوں پہ، ایسے کرتی ہوں، ابھی کرتی ہوں، آج کرتی ہوں، یہ معاملات ہیں اس کے۔ اب یہاں جو بہت زیادہ جو قیامت خیز الفاظ جو آ رہے ہیں اس میں دیکھیے گا وہ کیا ہے کہ فزادہم اللہ مرضا۔ ایسے لوگ، ہمارے معاملات کیا ہیں کہ ہم ہر روش اختیار کرتے ہیں، کفر کی روش بھی اختیار کرتے ہیں، منافقت کی بھی ہم روش اختیار کرتے ہیں، اور ہم دھڑلے کے ساتھ اس بات کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے۔ اب یہاں دیکھیں جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی تھی ان کے بارے میں کیا چیز آ رہی ہے؟ فزادہم اللہ مرضا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے جو منافقت کی روش پہ ڈٹے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں غفور الرحیم نہیں ہے، بلکہ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کیا؟ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو اور بڑھا دیتا ہے۔ ہمارے معاملات میں بیان کر چکا ہوں آپ کو کہ ہم سود لے رہے ہیں یا ہم رشوت کھا رہے ہیں اور جتنے بھی معاملات کر رہے ہیں، ہم دھڑلے سے اس بات کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے۔ ایک تو یہ ہدایت والے معاملہ سمجھ میں نہیں آتے کہ ہم سے جب کوئی قرآن کی طرف بلاتا کرتا ہے تو آگے سے سننے کو ملتا ہے کہ جی ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ بھائی اللہ کے بندو، ہدایت تو اللہ تعالیٰ نازل کر چکا ہے، 14 سال پہلے اللہ تعالیٰ ہدایت نازل کر چکا ہے۔ تم کس ہدایت کے جو ہے وہ انتظار میں بیٹھو؟ کیا جبریل علیہ السلام ہر انسان کو فردن آ کے جو ہے وہ اس کے کان میں جو ہے وہ قرآن سنائیں گے؟ تم کہتے ہو اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے، ہدایت تو نازل ہو چکی۔ لہٰذا اس بات کو سمجھیے گا کہ جو منافقت کی روش اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں غفور الرحیم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی منافقت کو اور بڑھائے گا۔ ایک بات اور یہ بھی سمجھ لیجیے گا، میں بارہا آپ لوگوں کو فرما چکا ہوں، بتا چکا ہوں یہ بات، کہ ہم نے اپنی زندگی میں سب سے حقیر جو جانا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جانا ہے۔ کس طرح سے؟ شوہر ناراض ہو گئے تو بڑی قیامت آ جائے گی، اور اس کے برعکس جو ہے والدین میں سے والدہ ناراض ہو گئے تو بڑی قیامت آ جائے گی، والد ناراض ہوگا تو بڑی قیامت آ جائے گی، بھائی ناراض ہو گئے تو بڑی قیامت آ جائے گی۔ لیکن اللہ کے احکامات کو ہم نے پس پش ڈالا ہے، اللہ کو جو ہم ناراض کرتے ہیں تو ہماری زبان پہ کیا چیز آتی ہے؟ ارے اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ ہے وہ دھوکہ، یہ ہے وہ چال کہ جو شیطان ہمیں جو ہے ڈال کے رکھتا ہے، اور ساری زندگی ہماری غفلت میں گزرتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ بڑا غیور ہے، اللہ تعالیٰ بڑا غیور ہے۔ وہ تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ جس دل میں میرے لیے محبت رکھو تم، اس کے اتنی محبت جو کسی اور کے لیے بھی رکھو۔ انشاءاللہ اس پہ آگے چل کے بات ہوگی۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے فزادہم اللہ مرضا۔ تو یہ لوگ جو منافقت پر ڈٹے ہوئے ہیں، جو آج کل کر رہے ہیں، کہ جن کو جب قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے بچے ہیں جی، ہمارا یوں ہے جی، ہماری تو ڈگری ہے، ہمارا ڈپلوما ہے، ان کے معاملات میں یہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اور ایسے لوگوں کے لیے دیکھیں اوپر آیا تھا مفلحون کے لیے، کیا آیا تھا؟ اولئک وَاولئک هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ان کے لیے بات آئی تھی، فلاح پانے والے جو ونرز ہیں۔ اسی طرح سے دوسرے گروہ کے بارے میں آئی تھی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بہت بڑا عذاب۔ اور تیسرا گروہ جو یہ ہے منافقین کا، ان کے بارے میں کیا بات آ گئی ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک اور سب سے بڑا عذاب جو ہے وہ ان لوگوں کے اوپر ہے، کہ ان کے اوپر کہ جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے۔ اور آج اگر آپ دیکھیں گے اس چیز کو کہ تمام جتنے بھی مسلمان ہیں، زیادہ تر ان میں سے جو ہے وہ منافقت کی روش اختیار کی ہے۔
کہ وہ کہتے بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ عمل کے اعتبار سے بھی وہ منافقت کرتے ہیں اور علم کے اعتبار سے بھی منافقت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہم جو ہے اندازہ لگائے بیٹھے ہیں کہ محمد رسول اللہ ہماری سفارش کریں گے، ہرگز محمد رسول اللہ ہماری ایسی قوم کی کیسے سفارش کریں گے جو سود کو کھاتی ہے، سود پر پلتی ہے، جس کے سارے معاملات وہ رشوت پہ چلتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسی قوم کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا دردناک عذاب ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس کے کہ جو جھٹلاتے ہیں۔ یہ جھٹلانا ہی ہے نا، اگر محمد رسول اللہ کے سامنے وہ لوگ آتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان کی بات کی تصدیق کریں، بعد میں پھر پیچھے جا کے اس چیز کو جھٹلائیں نا۔ پھر اس کے آگے کی جو آیات آ رہی ہے، آیت نمبر 11، اس میں کیا فرمایا جاتا ہے؟ تعویل خاص میں دیکھیے گا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو زمین پر وہ فساد نہ مچاؤ، کیا مراد ہے اس سے؟ کہ جو اللہ نے جو شریعت نازل کی ہے اس شریعت کو قائم کرنے دو، محمد رسول اللہ کو قائم کرنے دو اس شریعت کو، تو یہ اس کے آڑے آتے ہیں۔ یعنی مریض وہ اس درجے کو پہنچ چکا ہے کہ اس کو آپریشن کرنا پڑے گا، لیکن ایک بیٹا جو اٹھ کے کہتا ہے کہ نہیں، تم میرے باپ کی ٹانگ کیسے کاٹو گے، تم مجھے کاٹ کے دکھاؤ میرے باپ کی ٹانگ کیسے کاٹو گے، تو ڈاکٹر نے وہ یہ سجیسٹ کیا ہے کہ اس بندے کی ٹانگ کاٹنا پڑے گی تاکہ اس کو بچایا جا سکے۔ اس کی ٹانگ کاٹی جائے گی تو وہ بچ سکے گا، ورنہ جو پوائزن ہے وہ پوری باڈی میں پھیل جائے گا۔ اسی طرح سے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد نہ مچاؤ، فساد سے کیا مراد ہے؟ فساد کے بارے میں بارہا بتا چکا ہوں میں آپ لوگوں کو کہ ہمیں جو فساد ایک لفظ معلوم ہے وہ لڑائی جھگڑا ہے، لیکن قرآن کی اصطلاح میں فساد اس کو کہا جاتا ہے جو انسان بے دین ہوتا ہے اور بے دینیت پھیلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت، ایک نظام، ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس کو قائم کرو، لیکن کوئی اس کے آڑے آئے، بے دینیت والا کام کرے، فحاشی والا کام کرے، تو وہ انسان مفسد ہے، فساد مچانے والا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی تعویل خاص میں جب یہ منافقین سے، مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ بھائی زمین پر فساد نہ مچاؤ، جو اللہ تعالیٰ نے شریعت جو نازل کی ہے اس کو قائم کرنے دو، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو مصالحت کرانے والے ہیں۔ اب یہ کس طرح سے مصالحت کرانے والے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ محمد رسول اللہ تو جنگ کریں گے، قتال کریں گے، دین کو قائم کریں گے، تو یہ بیچ میں وہ کیا نظریہ لے کے اٹھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو مصالحت کرانے والے ہیں، بھائی 10-20 ادھر سے مریں گے، 10-20 ادھر سے مریں گے، کیا فائدہ لڑائی جھگڑے کا، مار کٹائی کا؟ لہٰذا یہ ہے کہ کوئی بیچ کا راستہ نکالو، کہ محمد رسول اللہ کو تھوڑی بات ہماری مانیں، تھوڑی بات ہم ان کی مانیں، یہ ان کے نزدیک مصالحت تھی۔ اب اس کی زندہ مثال ذرا سنیے گا مجھ سے، تعویل عام میں، مثال کے طور پر کہ 5 بہنیں ہیں، جس میں سے 3 بہنیں وہ کیا ہیں، صرف مسلمان ہیں، نام کی مسلمان ہیں، ایمان ان کے اندر نہیں ہے، لیکن انہی کے بیچ میں ایک بڑی بہن بیٹھی ہے جس کے دل میں ایمان بھی ہے، جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس نے وہ یہ بات کہی کہ بھائی چلو اذان ہو گئی، سب نماز پڑھتے ہیں جلدی سے۔ 5ویں بہن جو آئی، چھوٹی بہن، اس نے آ کے کہا کہ آپ ہر وقت وہ کیا یہ لگا کے رکھتی ہے، نماز پڑھو نماز پڑھو، بھائی آپ نماز پڑھیں، آپ ہمیں کیوں تلقین کرتی ہیں اس بات کی؟ تو اس میں وہ فساد مچانے والا کون تھا؟ اللہ کی نظر میں جو فساد مچانے والا تھا وہ شخص تھا، وہ لڑکی تھی کہ جس نے آ کر یہ الفاظ ادا کیے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہی ہیں، چھوڑ دیں، اس کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، 5 بہنوں کے بیچ میں فساد ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا فساد مچانے والی وہ بہن نہیں تھی جس نے نماز کی تلقین کی، جس کی وجہ سے منہ بننے لگے، بلکہ فساد مچانے والی وہ بہن تھی کہ جس نے آ کر یہ بات کہی کہ نہیں، چھوڑیں اس بات کو، یہ نماز کی بات جب آپ کرتی ہیں تو جھگڑا ہو جاتا ہے 5 بہنوں میں۔ تو اسی طرح سے محمد رسول اللہ کے بھی یہ معاملات تھے کہ جب وہ دین کو قائم کرنے کی بات کرتے تھے، زکوٰۃ کی، صدقہ کی، فطرہ کی، یا جو بھی ساری باتیں جب وہ کرتے تھے، دین کو قائم کرنے والی وہ بات کرتے تھے، تو یہ بیچ میں جو لوگ اٹھ کے ایک تیسری قسم کے، چوتھی قسم کے لوگ کھڑے ہوتے تھے، مصالحت کے نام پہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے، محمد رسول اللہ کو بھی کہتے تھے کہ آپ کچھ تھوڑی بہت ان کی مان لیں، کچھ تھوڑی بہت ان کی مان لیں، تو یہ ہے کہ مصالحت وہ ہو سکتی ہے جس سے جنگ نہ ہو، قتال نہ ہو۔ یہ لوگوں کے بارے میں اس طرح کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، آگاہ ہو جاؤ، سن لو، کان کھول کے بات سن لو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ بات سنا رہے ہیں کیا کہ خبردار ہو جاؤ، انہم ہم المفسدون، در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فساد مچانے والے ہیں۔ یعنی محمد رسول اللہ کے کام کے آڑے جو لوگ آ رہے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ فساد مچانے، مصالحت کے نام پر یہ فساد مچا رہے ہیں کہ اللہ کا دین قائم ہو، کوئی آپریشن کیا جائے، کوئی ٹانگ کاٹی جائے، اس کے بعد بندے کو، انسانیت کو بچایا جائے، لیکن یہ وہ مصالحت کے نام پہ فساد ڈال رہا ہے بیچ میں۔
وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، واقعہ یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، یہ شعور نہیں رکھتے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اگر ان کے اندر شعور پیدا ہو جائے تو یہ ایمان لے آئے۔ کافروں کے اندر بھی اگر شعور پیدا ہو جائے تو وہ بھی ایمان لے آئے۔ منافقین کے اندر بھی اگر وہ جو ہے منافقین کے اندر بھی شعور پیدا ہو جائے تو وہ بھی ایمان لے آئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے، اس کے بعد جو آیت نمبر 13 ہے اس میں فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے دوسرے لوگ ایمان لائیں، جیسے حضرت ابوبکر ایمان لائے، حضرت خدیجہ ایمان لائی ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، یہ تمام لوگ جس طرح سے ایمان لائیں، تو یہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان پاگل بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں کہ جو مکہ میں جو ہے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آ گئے، جو اپنی دھرتی کو، اپنی زمین کو چھوڑ کر نکل کے آ گئے، وہاں سے اپنی آل اولاد کو وہاں چھوڑ دیا، اپنی جائیدادوں کو وہاں پہ چھوڑ دیا؟ یہ تو پاگل ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے کہ کوئی انسان چھوڑ کر، اگر اللہ نے حکم دیا کہ ہجرت کرو اور یہاں سے نکل کے محمد رسول اللہ نے آ کر حکم دیا کہ تم حبشہ چلے جاؤ، اس طرح کے معاملات، تو وہ اللہ کا حکم مان رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان رہے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ان پاگلوں کی طرح بے وقوف لے، یہ تو اپنے گھر بار چھوڑ کے جو ہے وہ مدینہ چلے گئے اور ادھر ادھر ہو گئے۔ تو ان لوگوں کو جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ منافقین کیا کہتے ہیں؟ پاگل کہتے ہیں، سفہاء، بے وقوف۔ ایسے لوگوں کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ کا قول فصل کیا ہے، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، آگاہ ہو جاؤ کہ جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے بے وقوف ہے، وہ بے وقوف نہیں ہے، در حقیقت یہ خود بے وقوف ہے۔ الا انہم ہم السفہاء، آگاہ ہو جاؤ کہ در حقیقت یہی لوگ جو ہیں وہ بے وقوف ہیں۔ ولکن لا یعلمون، واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہیں، اس لیے یہ باتیں کرتے ہیں۔ تعویل خاص میں بھی اسی طرح کی بات ہے، تعویل عام میں بھی اسی طرح کی بات ہو سکتی ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ جب ہم ایمان والوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں، بالکل اس کی طرح سے کہ جیسے کوئی جوان لڑکی ہے، ایمان لے آتی ہے، قرآن پڑھ رہی کر رہی ہے، تو دنیا زمانے میں لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ہے، پہلے بڑا اچھا ہے، اس کے چہرے پہ نور تھا، وہ سب تھا، 8 گھنٹے سوتی تھی، اب دیکھو 4 گھنٹے سو کے اٹھتی ہے، تہجد میں کھڑی ہے، پھر قرآن پڑھ رہی ہے، پھر کر رہی ہے، بھری جوانی میں کیا روگ لگا لیا بھئی اس نے اپنی جوانی کو؟ سمجھ آ رہی نہیں؟ اسی طرح کے لوگ جو ہے وہ آج بھی جو دیندار لوگ ہیں، جو ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو پاگل بے وقوف سمجھتے ہیں۔ کیا بھاگ دوڑ لگا رکھی ہے انہوں نے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الا انہم ہم السفہاء، جو لوگ یہ مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھٹا اڑاتے ہیں دینداروں کا، اصل میں یہ خود جو ہے یہ خود بے وقوف ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کیا ہے، ولکن لا یعلمون، کہ لیکن یہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ایمان نہیں رکھتے، یہ جو ہے وہ جانتے نہیں، اس لیے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ پھر ان منافقین کی جو ایک روش اور تھی، تعویل خاص میں سنیے گا کیا ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملتے تھے ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، تو پھر کہتے تھے کہ ہم بھی ایمان لائے۔ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ جب یہ ایجنٹس نما لوگ جو تھے، منافقین، جو یہود میں سے اور نصارہ میں سے، جو کسی مصلحت کے تحت جو ہے وہ ایمان کا دعویٰ کر کے بیٹھ چکے تھے، لیکن ان کی روش یہ تھی کہ جب یہ محمد رسول اللہ کے پاس آتے تھے یا اصحاب کرام کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان لائے۔ ہاں بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں، بالکل ایسی بات ہے، یہ تو ہم نے تورات میں بھی سنی ہے، یہ تو ہم نے انجیل میں بھی سنی ہے۔ تو کیا معاملات ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب وہ ملتے تھے ایمان والوں سے تو کہتے تھے ہم ایمان لائے۔ یہی سیم روش ہماری بھی ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو ہماری دیندار جو طبقے میں جب کوئی عورت جاتی ہے، کوئی مرد جاتا، تو وہاں بڑا جو ہے ایمان کی باتیں ہوتی ہیں، بڑی ایمان افروز باتیں ہوتی ہیں وہاں پہ، جی ہاں بالکل ایسی بات ہے۔ لیکن جب شادیاں آتی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ پھر وہ سارا ننگا ناچ اس میں جو ہوتا ہے، وہ جو ہے عورتیں ناچتی ہیں، وہی خواتین جو وہاں حجاب پہن کے جاتی ہیں ایمان والے لوگوں میں، وہی جو ہے پھر اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے شادی بیاہ میں جو ہے وہ کیا معاملات ہے، خوشبوئیں لگا کے اور سارے تو اسی طرح سے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اب یہ جو لفظ آ رہا ہے شیاطین، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ شیطان جو ہے یہ کیفیت کا نام ہے، انسان میں سے بھی ہو سکتا ہے اور جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان جو ہے کہتے ہیں کہ جو حسد کی آگ میں جلتا ہو، یہ حسد کی آگ میں سے کون جلتا ہے؟ یہ یہود اور نصارہ، یعنی کل تک جو مسندیں تھیں اور کل تک جو تھی ہم بہترین امت میں سے تھے، آج جو ہے یہ جاہل امت میں سے، عرب امت میں سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یہ کیسے ہو گیا ہے؟ یہ حسد کی ان کو آگ تھی،
اس سے پہلے جو تمام جتنے بھی جو انبیاء اور رسول آئے وہ تمام جتنے بھی تھے وہ کس میں تھے؟ وہ عجمیوں میں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے, ان سے جو ہے وہ 2-3 بیٹے تھے, اس میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے, حضرت یعقوب علیہ السلام تھے. یعقوب علیہ السلام سے جو ہے وہ نسل چلی, اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جو 12 بیٹے تھے, وہ 12 بیٹوں کے بعد جو حضرت یوسف علیہ السلام, اور آگے چلتے چلتے یہ تمام جتنے بھی تھے عجمی تھے. وہ تمام جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے جو معاملات تھے وہ کن کے تھے؟ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے. لیکن اس کے بعد جو ہے یہ معاملات جو کنورٹ جو ہوئے, جو قبلہ تحویل ہوئے اور سارے معاملات ہوئے, یہ عربیوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ڈالی اور قرآن کو جو ہے وہ عربی میں نازل کیا. تو وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, تو یہ لوگ جو ہے پھر کیا کرتے ہیں کہ جب اپنی خلوت میں اپنے شیاطین, یعنی وہ جو یہود ہیں ان سے جب ملتے ہیں, اپنے شیاطین سے جب ملتے ہیں, انسانی نما جو شیطان ہیں ان سے جب ملتے ہیں, تو کیا ان کی روش ہوتی ہے؟ کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, در حقیقت ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. یعنی ہیں اندر سے یہود اور نصارہ اور یہ منافق ہیں, لیکن محمد رسول اللہ کے سامنے جب آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, اور جب اپنے لوگوں میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا معکم, در حقیقت ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون, ہم تو ان لوگوں کا مذاق کر رہے ہیں. یہ جو محمد رسول اللہ کو جا کے کہتے ہیں کہ جی آپ ہی نبی ہیں اور آپ کی بات سچی ہو رہی, یہ تو ہم ان کے ساتھ مذاق اور ٹھٹا کرتے ہیں. تو یہ مذبذبین بین ذالک والی سچویشن ہے کہ وہاں جاتے ہیں تو ان کے ہو جاتے ہیں اور یہاں جاتے ہیں تو ان کے ہو جاتے ہیں. تو یہی روش جو تھی تعویل خاص میں, وہ منافق جو ایجنٹس نما لوگ تھے ان کی بھی یہ روش تھی, اور آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ہماری بھی یہ روش ہے. ایمان والوں میں بیٹھتے ہیں تو بڑی احادیث کی اور قرآن کی باتیں کرتے ہیں, اور جب بے دین لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو بالکل بے دین ہو جاتے ہیں, جو ہمارے شادیوں کے جو ہمارے معاملات ہیں. اب ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم, ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ٹھٹا اڑا رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں, جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے محمد رسول اللہ کو تو ہم تو مذاق اڑا رہے ہیں, ان کے مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قول فصل کیا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کر رہا ہے؟ اصل میں تو اللہ تعالیٰ ان کا ٹھٹا کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اور اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے کہ ان کو ان کی جو سرکشی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ان کو آگے بڑھا رہا ہے. یعنی یہ کہ پوری طرح سے ان پہ حجت قائم ہو جائے, پھر اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے لے گا. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم, اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی ان سے استہزاء کر رہا ہے, ان کا ٹھٹا اڑا رہا ہے, ان کا مذاق کر رہا ہے. ویمدہم, اور ان کو مہلت دے رہا ہے, ان کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. فی طغیانہم, بسبب ان کی طغیانی کے, ان کی سرکشی کے. یعمہون, اب دیکھیں یہ جو لفظ آیا ہے یہ جو لفظ آیا یعمہون, ذرا اس کو دیکھیے گا. عین میم اور ہا جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ عین میم اور ہا, اس سے مراد ہے عقل کا اندھا. اور عین میم اور یا جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے آنکھوں کا اندھا. عین میم اور ہا عقل کا اندھا, عین میم اور یا آنکھوں کا اندھا. اسی طرح سے آگے دیکھیں گے ہم آگے چل کے کہ اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. تو یہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق اڑا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو اور آگے ڈھیل دیے جا رہا ہے ان کی طغیانی میں, ان کی سرکشی میں. یعمہون, بسبب اس کے کہ جو یہ سرکشی کر رہے ہیں اندھوں کی طرح, یہ عقل کے جو اندھے بنے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی ان کو اور مزید ان کی جو ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ آگے اس میں دھکیل رہا ہے. اور ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, یہ ہیں وہ لوگ در حقیقت کہ جنہوں نے ضلالت خریدی بدلے ہدایت کے. یعنی اللہ تعالیٰ نے 2 رستے رکھے. اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی بنائی ہے, دنیا کی ساری چمک بڑک جو ہے اس لیے ہے, اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کہ ہم بارہا اس چیز کو پڑھ رہے ہیں کہ اولاد فتنہ ہے, مال فتنہ ہے, دولت فتنہ ہے, دنیا فتنہ ہے, یہ ساری آزمائش کی چیزیں ہیں. تو آپ کے دماغ میں اگر یہ سوال اٹھے کہ ساری چیزیں فتنہ ہیں تو پھر اولاد کا سسٹم کیوں رکھا ہے؟ سمجھ لیجئے گا اس کو بات کو کہ کیوں ہے. اللہ تعالیٰ نے اولاد کا سسٹم اس لیے رکھا ہے تاکہ دنیا میں چمک بھڑک رہے, تاکہ تمہیں وہ آزما سکے. اگر اولاد پیدا ہونا بند ہو جائے گی یا اولاد ہوتی نہیں تو یہ ساری جو محفل جو جمی ہے دنیا کی اور ساری چمک بڑک جو ہے اس کو انجوائے کون کرتا؟ تو لہٰذا یہ اولاد ہے,
لوگ مرتے ہیں تو اس طرح سے دنیا خالی ہو جائے گی. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اولاد کا سسٹم رکھے کہ اولادیں پیدا کرو, دنیا کو 4 چاند لگاؤ, لیکن پھر یہ بات یاد رکھنا کہ تم اولاد کے ہی ہو کے رہ جاتے ہو, تم دنیا کے ہی ہو کے رہ جاتے ہو, تم مال دولت کے ہی ہو کے رہ جاتے ہو, یا تم جو ہے وہ آخرت کی دنیا کو بھی دیکھتے ہو. جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ, دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے کہ تم اس میں کھاؤ پیو, تم چلو پھرو, تم بچے پیدا کرو, تم اپنے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ چھوڑ کے جاؤ, لیکن تمہیں جو پیدا کیا ہے وہ آخرت کے لیے پیدا کیا گیا. لیکن یہ منافق قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں, اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, یہ کیا کرتے ہیں, ضلالت کی, دنیا کی 55 سالہ 60 سالہ زندگی کو خرید لیتے ہیں, اور جو ہدایت ہے, جو قرآن ہے, جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں, ان سے یہ منہ پھیرتے ہیں. میں آپ لوگوں کو باور کرا چکا ہوں یہ بات کہ انسان جو ہے وہ کبھی بھی مرنے والی چیز نہیں ہے. یہ موت جو ہے یہ ایک وقفے کا نام ہے. یہ اللہ تعالیٰ جب ہم مر جاتے ہیں تو ہمیں قبر میں سلا کے رکھتا ہے. یہ سلا کے رکھنے والی بات کیوں ہے؟ تاکہ وہ روز قیامت تم سب کو ایک ساتھ اٹھائے, وہ روز قیامت تم سب کو ایک ساتھ اٹھائے, اور وہ جو ڈے آف ججمنٹ ہے اس کا جو ہے وہ معاملہ تمہارے ساتھ کرے. انسان جو میں نے الفاظ ادا کیے کہ کبھی نہیں مرتا. میں ہوں مثال کے طور پر ابو بکر صدیق, میں مروں گا, مجھے قبر میں سلا دیا جائے گا, تیسرے سور پہ مجھے دوبارہ اٹھا لیا جائے گا. تو کہاں مرا میں؟ وہ تو موت ایک وقفہ تھا, اس وقفے کے بعد دوبارہ اٹھا لیا, پھر اس کے بعد جو ہے ہم سے حساب کتاب ہونا. تو لہٰذا یہاں پہ جو ہے وہ لوگ کیا ہیں کہ وہ لوگ جو ہے ان کے کیا معاملات ہیں, اولئک الذین اشتروا الضلالۃ, دنیا کی زندگی کو جو ہم وہ خریدتے ہیں اللہ کی ہمیشہ کی زندگی کو. میں یہ بتا رہا تھا کہ جو انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کو چھوڑ کے انسان جو ہے دنیا کی 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی کھجل خواریاں انسان خریدتا ہے. تو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ, بہت جس کو کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدی گمراہی, ضلالت خرید لی دنیا کے برعکس. انسان جو ہے وہ کبھی بھی نہیں مرتا. انسان پہ جو میں قیامت کے دن کا فلسفہ آج آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں کہ جس طرح سے ایگزام تو ہم چھپا کر دیتے ہیں, لیکن اس میں معاملات کیا ہوتے ہیں کہ رزلٹ جو ہے وہ علی اعلان اس کو دیا جاتا ہے. اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہوتا ہے کہ کوئی فرسٹ آ رہا ہے, کوئی سیکنڈ آ رہا ہے, پھر اس کو اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے, پھر اس کا نام لے کے تالیاں بجتی ہیں. اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس چیز کو عبرت بنایا جائے تاکہ اور اسٹوڈنٹس کے اندر بھی جو اس کی پیاس ہو. اسی طرح سے بروز قیامت اللہ تعالیٰ بھی جو یہ قیامت کا جو ایک دن منعقد کر کے رکھا ہے, اور وہ دن جو ساری جو معاملات جو اللہ تعالیٰ علی اعلان اس کو جو اللہ تعالیٰ جو منعقد کر کے رکھیں گے, اس کو جو وہ معاملات کو کریں گے, اس کی وجہ یہ کہ تم عبرت کرو. جو لوگ دنیا میں تمہارا مذاق اڑاتے تھے ایمان والوں کا, بروز قیامت پھر وہ ان کا مذاق اڑائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کے دن کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ جو ہے علی اعلان جو ہے وہ چیز قائم کی جائے اور تمہیں اٹھایا جائے. اور اس دن جو لوگ دنیا میں جو ہے ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے, بروز قیامت ایمان والے جو ان کا وہ کریں اور دکھا کے جو ہے وہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے, اور ان کو جو دوسرے جو لوگ ہیں فلاح پانے والے ان کو جنت میں ڈالا جائے. قیامت کے دن کا فلسفہ یہ ہے. ورنہ اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مذائقہ نہیں تھا کہ یہاں انسان مرے, یہاں اس کو اٹھا کے جنت میں ڈالے اور جہنم میں ڈالے. لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک وقفہ ڈالا, موت کا ایک وقفہ ڈالا ہے تاکہ تمہیں بروز قیامت اٹھائے اور تمہیں دکھا کے یہ سارے کام علی اعلان یہ چیز ہو. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. اب آگے کی جو بات آ رہی ہے وہ دیکھیے گا, بڑے طنزیہ انداز میں اور بڑے سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فما ربحت تجارتہم, تو کتنا نفع کا تم نے کتنا نفع کا سودا کیا ہے یہ کہ تم جو ہے وہ کیا کر رہے ہو کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور تم آخرت کی زندگی کو جو بلائے بیٹھے ہو. اب یہاں پہ جو ایک لفظ آ رہا ہے ذرا اس کو دیکھیے گا, را با اور ہا, یہ بنتا ہے ربح. را با اور ہا یہ ہے جائز نفع. اسی طرح سے را با اور وا, یا را با اور یا را با اور الف, یعنی ربا جو بنتا ہے. ٹھیک ہے, لکھنے میں کچھ آتا ہے, پڑھنے میں ربا آتا ہے. وہ را با جو ہے مشترک ہے, اوپر والے میں جو ہے وہ ہا ہے اور نیچے والے میں جو ہے وہ وا ہے, ربا. ربح اور ربا یہ دونوں اس میں مشترک جو ہے وہ کیا ہے, را با اور مشترک ہے. ایک میں جو ہے وہ ہا آ رہا ہے اور ایک میں جو وا آ رہا ہے. ربح جو ہے یا ربح جو ہے وہ کیا ہے, وہ جو ہے جائز نفع میں آتا ہے. اور را با اور وا جو ہے وہ کس میں آتا ہے, وہ سود والے میں آتا ہے. اسی طرح سے دیکھیے گا کہ اس زمانے کے جو لوگ تھے, آج کے زمانے میں بھی جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے تجارت ہے ویسی ہی تو سود ہے.
بھائی تم نے 100 روپے کی 100 ریال کی تم نے کوئی چیز خریدی, تم نے 150 ریال کو بیچا تو تم نے بھی تو 50 ریال زیادہ لیے, یا تم نے 50 روپے جو ہے وہ زیادہ لیے. اسی طرح سے ہم نے اگر سود خور لوگ جو ہے وہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ ہم نے اگر جو ہے وہ 100 ریال کسی کو دے دیے اور ہم نے کسی سے جو ہے وہ 150 روپے اگر ہم نے 150 ریال اگر ہم نے لے لی تو ہم نے کون سے گناہ کا کام کر دیا. یعنی ایک طرف 100 روپے کی چیز لا کر تم اگر 150 کی بیچتے ہو اور ایک طرف تم 100 روپے کسی کو ادھار دیتے ہو اور تم جو ہے اس میں کیا کرتے ہو 150 روپے کسی کو دیکھتے ہو, کتنا بال برابر کا فرق ہے. لیکن ایک حلال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ایک حرام ہے. یعنی ربا جو ہے وہ حرام کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم جو ہے وہ اگر کسی کو قرضہ دیتے ہو, تم اگر معاف کر دو, صدقہ کر دو تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا تمہارے اس میں. لیکن تم جو ہے وہ روش اختیار کر رہے ہو, دنیا کی محبت میں تم یہ روش جو اختیار کرتے ہو کہ تم کسی کو اگر پیسہ ادھار دیتے ہو تو تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس سے زیادہ پیسہ لو, 10% اتنا دے دینا, 20% اتنا دے دینا. سود کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر میں نے 100 دیے ہیں تو آپ کو جو ہے جی اس میں 100 کی جو قسط بنی 5 قسطیں یا 20 قسطیں یا 2 جو بھی قسطیں ہیں یہ دو گے. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر تم نے قسط دینے میں دیری کی تو اس میں اتنا % تمہیں, یعنی یہ ہے کہ جو اوریجنل اماؤنٹ وہ اتنا جو ہے وہیں کا وہی رہ جاتا ہے اور اس پہ انسان جو ہے بھر بھر کے دوسرے پیسے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم جب کسی کو قرض دو تو تم اس کو جو ہے کیا کرو, اس کو معاف کر دو. لیکن تم یہ روش اختیار کرتے ہو کہ تم زیادہ سے زیادہ اس کو لیتے ہو. تو یہ سارے معاملات ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.